مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے پیار میں اکثر، جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چھوا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ بزم رسول میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی۔ بزم رسول میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، سارے صحابہ تارے ہوں گے، سارے صحابہ تارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں، حسن و حسین کا بچپن یارو، حسن و حسین کا بچپن یارو، نانا کی گود میں کھیلا ہوگا۔ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ تاریخ اسلام کے مبارک سلسلے کی آج مجلس نمبر 27 میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. دین اسلام کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے بیان ہو رہی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں دور خلافت راشدہ کی. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، آپ کے بعد قیامت تک اس کائنات میں کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا. اب جو نظام اللہ پاک نے دنیا کو دیا وہ نظام خلافت تھا، اور نظام خلافت کے اندر جو بنیادی خوبصورت اور سنہری دور گزرا ہے اس کو کہا جاتا ہے دور خلافت راشدہ. اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ دور خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلافت راشدہ کے جو پہلے مسند نشین تھے، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. 2 سال 3 مہینے 10 دن خلیفۃ المسلمین رہ کر انتقال کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے. ان کے دور خلافت پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ ان کی مدت بھی کافی ہے، اور ان کے اس دور میں دین اسلام تقریباً آدھی دنیا تک پہنچا ہے. آدھی دنیا تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا دین اور آپ کا لایا ہوا کلمہ وہ پہنچا ہے. تو ہم اس دور پہ بات کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت زندگی کے 2 حصے ہیں. ایک ہے ولادت تا خلافت، دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات. ہم خلافت تا وفات کے اندر اس وقت بات کر رہے ہیں. جی، کل مدت خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن. تقریباً 10.5 سال سے کچھ اوپر، یعنی 10 دن اوپر اس امت کے دوسرے خلیفہ بنے، اور اس پورے عرصے میں انہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی خدمات انجام دی. خلافت کا انتخاب کیسے ہوتا ہے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے جو ترتیب اور طریقہ رکھا ہے وہ طریقہ کس کا ہے؟ بیعت کا ہے. دور خلافت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ شروع ہوا، یہ 10 سال 6 مہینے 10 دن کا عرصہ کیسے گزرا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کہیں پر بھی کوئی حکمران ہو، ہم 1 سال کے بعد ان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں.
برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، صلاتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان ہے، اس کی سوچ ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان حضرات کا دور خلافت ایسا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا لوگ ان کو اپنی دعاؤں میں اور شامل کرتے چلے جاتے تھے۔ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا تھا اپنے تو اپنے جو کافر تھے وہ ان کو درخواست کرتے تھے کہ آپ آئیں اور ہمارے نظام کو سنبھالیں، آپ کے نظام میں ہمیں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے، ہماری جان مال عزت آبرو محفوظ ہو گئی۔ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دور خلافت کو، خلافت راشدہ کے دور کو ضرور سمجھیں کہ یہ برکتیں اس دور میں کیوں اتری، کیسے اتری۔ جی، جب ان کا دور خلافت شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ جب خلیفہ بن گئے تو یہ نہیں تھا کہ اب ان کے پاس منصب ہے، حکمرانی ہے، بادشاہت ہے، اب خوب ہے، وہ عیش و عشرت ہے، آرام کرنا ہے، گھر بنانے ہیں، پراپرٹی نہیں۔ ان کے کارنامے یہ تھے کہ ان کو جس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تیار کیا تھا یہ اس مقصد کو دنیا کے کونے کونے تک لے آئے۔ آپ کے سامنے بات ہوئی کہ پورا عراق اس دور کے اندر فتح ہوا، فتوحات عراق ختم، پھر شام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور شام کا علاقہ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح ہوا۔ ہماری بات اس وقت فتوحات شام پہ چل رہی ہے، چونکہ شام یہ دنیا کا وہ حصہ تھا کہ جس پر عیسائی حکومت تھی، عیسائی رومیوں کے ماتحت عیسائی حکومت۔ پچھلی مجلسوں میں آپ کے سامنے بات آئی کہ بڑی قربانیوں کے ساتھ صحابہ اکرام گئے اور شام کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کیا۔ بالآخر پہنچ گئے بیت المقدس کے دروازے پر جو فلسطین میں ہے، اور اس جگہ کو اس امت کے ساتھ ایک جذباتی تعلق بھی ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ قبلہ اول کہلاتا ہے بیت المقدس۔ اس لفظ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں دوستو، اس کو بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دو طریقے اس کے صحیح پڑھنے کے، بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ دونوں۔ تو یہ بیت المقدس جو ہے یہ اس امت کا قبلہ اول رہا ہے۔ لیکن میں ایک بات آج کی مجلس میں عرض کر دوں اور صاف کر دوں کہ چونکہ لفظ اول جب ہم سنتے ہیں تو دل دماغ میں یہ آتا ہے کہ قبلہ اول کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قبلہ ہمارا کیا ہے، اس وقت قبلہ کیا ہے، بیت اللہ شریف ہے نا، خانہ کعبہ ہے۔ تو اب اگر آپ بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ بیت اللہ سے پہلے قبلہ کیا تھا، بیت المقدس تھا۔ لیکن اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو آئندہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیت المقدس قبلہ اول اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلا قبلہ اس زمین پر بیت المقدس تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا، بیت اللہ شریف تھا، وہ بیت اللہ شریف تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس دور کے ابتدائی 16 یا 17 مہینے اللہ کا حکم آیا اور آپ نے بیت اللہ سے رخ پھیر کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا دیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو قبلہ اول تو کیا ہے، بیت اللہ ہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد 16-17 مہینے قبلہ کیا بنا، بیت المقدس بنا۔ 16-17 مہینے کے بعد پھر قرآن کی آیات اتری اور قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا گیا کس کو، بیت اللہ شریف کو دوبارہ۔ تو بیت المقدس قبلہ کب بنائے، درمیان میں بنائے، لیکن اس کو قبلہ اول کہنا اس معنی میں ہے کہ مدنی دور کے ابتدا کے اندر بیت المقدس قبلہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بیت المقدس پہلا قبلہ تھا پھر بیت اللہ بنا. نہیں, بیت اللہ ہی اصل قبلہ اول تھا, لیکن بیچ میں 16-17 مہینے اس جگہ کو اللہ نے یہ خصوصیت اور مقام دیا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قبلہ مقرر ہوا. آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو اسی دور میں اسلامی لشکر, اسلامی جنود وہ بیت المقدس تک پہنچ گئے. چونکہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا, اور اس مجلس کو دوستو سننے میں اور سمجھنے میں اور تیار کرنے میں یعنی ایک درد دل بھی ہے اور ایک انسان کو افسوس بھی ہے اور دل پر ایک بوجھ بھی ہے. بہرحال آپ دیکھیں گے, اور انسان کو اپنی اس کیفیت پر اور اپنی سوچ پر بہرحال افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنی غفلت کی زندگی میں چلے گئے. یہ مقام جو بڑی محنت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد اس امت میں ان مسلمان بادشاہوں نے جو عادل بادشاہ تھے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا, اور یہاں اللہ اکبر کی اذانیں بلند ہوئی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ قبلہ مسلمانوں کے سامنے ہے لیکن یہود کے قبضے میں, اور یہود پوری دنیا کے سامنے, 2 ارب مسلمانوں کے سامنے, 56 اسلامی ممالک کے سامنے اس قبلے کی بے حرمتی کرتے ہیں, بے اکرامی کرتے ہیں, وقتاً فوقتاً مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں, ان کی شہادتیں ہوتی ہے. بہرحال ظلم کا ایک بہت بڑا طوفان گرم کیا گیا, لیکن ایک فرد اس امت میں نہیں ہے جو کھڑے ہو کر ان کو یہ کہہ سکے کہ بھئی ہم تم سے اس کا حساب لیں گے. ایسے افراد رہے نہیں دوستوں. اس لیے آپ آج کی مجلس بہت اہم ہے, بہت غور سے اور توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم بات کریں گے بیت المقدس کی فتح پر بھی, بیت المقدس کی تاریخ پر بھی. جی, بات ہوئی پچھلی مجلس میں کہ اسلامی لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ امیر اور حضرت خالد ابن ولید نائب امیر, ان کی قیادت میں شام کا بہت بڑا حصہ فتح ہوا اور دمشق کو بالآخر اسلامی لشکر نے فتح کر دیا. یہاں سے اسلامی لشکر نے بیت المقدس کا رخ کیا, اس لیے کہ بالکل اس کے قریب تھا. یہ القدس کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں اس جگہ کے لیے جو نام آیا ہے وہ ہے ایلیا. کیا نام ہے؟ ایلیا, الف یا لام یا الف, ایلیا نام آیا. یہ سابقہ نام ہے فلسطین کا. تو چاہے ایلیا کہا جائے, چاہے القدس کہا جائے, چاہے بیت المقدس کہا جائے, چاہے فلسطین کہا جائے, ان چاروں الفاظ کا مصداق ایک ہی جگہ ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسلامی لشکر دمشق سے چلا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر تھے, اور ان کے نائب امیر کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید. ساتھ ساتھ بولتے رہے. 35,000 ساتھی تھے, 7 کمانڈروں کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی. لیکن ایسے نہیں کہ ایک ساتھ چلے, 7 کمانڈروں کو 7 جماعتیں دی گئی, اور روزانہ ایک لشکر روانہ ہوتا. تو 7 لشکر کتنے دنوں میں پہنچیں گے؟ 7 دنوں. 7 دنوں میں ایک ایک کر کے لشکر آتا رہا, اور یہ بیت المقدس کی فصیل تھی, جو دیوار تھی, اس کے ساتھ یہاں پہ جمع ہوتا رہا. 35,000 کا لشکر تھا, اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس کے امیر تھے, اور 7 جماعتیں اس میں بنائی گئی. یہاں بہرحال اسلامی لشکر پہنچ گیا. جی اچھا, اب یہ جو 7 کمانڈر تھے نا, اس میں ایک تو کون ہو گئے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. چونکہ وہ نائب امیر بھی تھے تو ان کی مستقل حیثیت تھی. باقی جو 6 افراد تھے وہ کون تھے؟ حضرت یزید ابن ابی سفیان, نمبر 2 حضرت شرحبیل ابن حسنہ, نمبر 3 حضرت مرقال ابن ہاشم, نمبر 4 حضرت مسیب ابن نجبہ, نمبر 5 حضرت قیس ابن حبیرہ,
اور نمبر 6 حضرت عروہ ابن محلحل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 6 ہو گئے. اور 7ویں کون؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ. یہ 7 جماعتیں 35,000 کل تعداد ہے. یہ آ کر بیت المقدس کے پاس یہاں پر پہنچ گئی اور اس کا محاصرہ کر لیا. لیکن بیت المقدس کی جو دیواریں تھی، جو فصیل جس کو کہتے ہیں، یہ بہت ہی مضبوط. انہوں نے اندر سے دروازے بند کر دیے اور اندر پورا شہر تھا، ابھی آپ کے سامنے آئے گا ترتیب سے. اور انہوں نے دروازے بند کر دیے اور بے خوف ہو کر عیسائی اندر بند ہو گئے. روزانہ کیا ہوتا کہ چھوٹا چھوٹا مقابلہ آپس میں چل رہا تھا. ان کی کوئی جماعت نکلتی، باہر سے مسلمان حملہ کرتے، پھر وہ دروازہ بند کر دیتے. ایک طویل عرصہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا. جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے قدس. یہ آپ کو گنبد صخرہ نظر آ رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے ساری تفصیل آ جائے گی. یہ ایک نقشہ ہے فلسطین کا پورا دوستو. اور بالکل اس کے بیچ میں یہ بیت المقدس ہے جو مسجد القدس جس کو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اسی احاطے کے اندر یہ پوری ایک باؤنڈری وال ہے دوستو. یہ جو ہے نا، اس کے اندر بڑی اہم جگہ ہیں الگ الگ. ابھی آپ کے سامنے آئے گا. یہ گنبد صخرہ الگ ہے، بیت المقدس کی مسجد الگ ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جی اچھا، اب یہ جو بیت المقدس کی فتح ہوئی ہے، اس میں 4 مرحلے پیش آئے. کتنے مرحلے؟ 4 مرحلے. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اسلامی لشکروں نے جا کے پڑاؤ ڈال دیا باہر. اور اس کے بعد انہوں نے عیسائیوں کو، رومیوں کو 3 باتوں میں سے ایک کی دعوت دی. جی، پہلا مرحلہ یہ تھا کہ قدس میں پڑاؤ ڈالا اور پھر 3 باتوں میں سے ایک کی دعوت دی. کیا؟ سب سے پہلی چیز کہ تم کیا کر لو؟ ایمان کو قبول کر لو. یہ نہیں تو دوسرے نمبر پہ کہا کہ بیت المقدس ہمارے حوالہ کر دو اور جزیہ قبول کر لو. جزیہ جانتے ہیں دوستو؟ ٹیکس. لیکن ایک یہ رائج ٹیکس ہے، ایک اسلامی ٹیکس ہوتا. اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر تلوار ہے، پھر مقابلہ کریں گے. جو جیت گیا تو وہ کامیاب ہے. یہ 3 باتیں انہوں نے پیش کر دی. جی، دوسرا مرحلہ کیا ہوا کہ جنگ چلتی رہی. ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر تھے، مسلمان باہر تھے. روز کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ لڑائی تھی. کبھی ان کے ساتھی مارے جاتے، کچھ صحابہ شہید ہوتے. اور اس میں کل کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 4 مہینے کا. 4 مہینے معمولی عرصہ نہیں ہے. 120 دن مسلمان اس دیوار کے باہر ہے، عیسائی اندر ہے. 4 مہینے کے بعد ان کا جو عیسائی پوپ تھا، سب سے بڑا پادری، وہ اندر سے آیا اور اس نے کچھ بات کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. اب غور کیجئے گا دوستو. یہ دوسرا مرحلہ. رومی لوگ جو عیسائی تھے بیت المقدس کے اندر قلعہ بند ہو گئے. ارد گرد اونچی اونچی مضبوط فصیلیں بنی ہوئی تھی. لہٰذا روزانہ گھمسان کی جنگ ہوتی آپس میں، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلتا. مسلمان اندر جا ہی نہیں پا رہے. جب 4 مہینے گزرے ہیں، بالآخر ان کے جو سب سے بڑے پادری تھے، پوپ جس کو کہتے ہیں، سفرونیوس، اس نے پیغام بھیجا اور اس نے کہا یہ محاصرہ جو تم نے کیا ہوا ہے نا باہر، یہ بالکل بے فائدہ ہے. تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا بھائی جا کے ذرا ان سے پوچھ لو کہ ہم کیوں فتح نہیں کر سکتے، پیچھے ہم تمہارا کیا حشر کر کے آئیں. اب جواب سنیں دوستو. تو اس سفرونیوس نے کہا کہ قدس وہی شخص فتح کرے گا جس کا نام عمر ہوگا. جس کا نام کیا ہوگا؟ عمر ہوگا. اور وہ تم نہیں ہو، اس لیے کہ حضرت عمر تو نہیں تھے. اب اندازہ لگائیں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ انجیل میں تھا. انجیل میں. اور یہ جو عیسائی پادری ہے اس کے پاس انجیل تھی. اس نے کہا انجیل میں اس شخص کا نام بھی ہے، اس شخص کا حلیہ بھی ہے، اور اس شخص کا لباس بھی ہے کہ وہ کیسے ہوگا.
اگر تو وہ آئے تو پھر تو ہماری کتاب کا فیصلہ ہے، ہم کیوں لڑیں بلا وجہ، ہم بالکل ان کے حوالے کریں گے، لیکن تم میں سے اس حلیے اور اس نشانی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے، تو کرتے رہو، تم فتح ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی اندازہ لگائیں اپنی آسمانی کتاب پر اس کا ایمان یہ تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابہ اکرام کی شان دیکھیں کہ جن کے تذکرے پچھلی آسمانی کتابوں میں دوست۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، اور بالآخر اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ جی، تیسرا مرحلہ اب ہوگا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے آئیں گے بیت المقدس کا سفر کر کے۔ جی، یہ بات جب سنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھ کر صورتحال بتا دی گئی کہ آپ کے بغیر بات نہیں بنے گی، آپ کا نام لیا انہوں نے۔ جب یہ بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خط پڑھا تو پہلے تو مشورہ کیا جو مدینہ میں صحابہ تھے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا، مدینہ میں اپنا نائب بنایا، اور پھر ایک لشکر لے کر قدس کے لیے روانہ ہوگا۔ جی، اب چوتھا مرحلہ ہوگا کہ پیر کا دن تھا اور مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور داخلے کا انداز کیا تھا۔ ہر بات میرے دوستوں بزرگوں ایسی ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہو کے پہلے دمشق کے قریب ایک علاقہ ہے جابیہ۔ کون سا علاقہ ہے؟ جابیہ۔ یہاں جا کر رک گئے، ایک دم نہیں گئے، کچھ آرام کیا، پھر وہاں سے ایلیا بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہاں آ گئے۔ جی، اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داخلے کی کیفیت کیا تھی؟ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جب یہ حضرات مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے تو ایک لشکر تھا اور اونٹ تقسیم ہوئے، تو اللہ کی شان اونٹ کم تھے، اس لیے کہ پہلے سے اسلامی لشکر مختلف جگہوں پر تھے، اونٹ کم تھے، افراد زیادہ تھے، تو ہر دو ساتھیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا، ہر دو کے حصے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے غلام تھے، وہ بھی ساتھ خدمت کے لیے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اور میرے غلام ہم اس باری میں شریک ہو جائیں گے، اونٹ کی باری میں۔ یہ وہ بات کر رہا ہے جو آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پہلے تو وہ غلام نہیں مانا، اور کتابوں میں لکھا ہے جب بھی اس کی باری آتی تو وہ عرض کرتا امیر المومنین میں اپنی باری طیب نفس سے آپ کو دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، میں نہیں بیٹھتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر فرماتے تھے نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو وہ بھی باری باری چل رہے، آدھے راستہ حضرت عمر، پھر وہ غلام بیٹھتا، پھر عمر، پھر حضرت، اس ترتیب پہ جا رہے۔ اللہ کی شان دیکھے جب داخلے کا وقت آیا تو باری باری اپنے غلام کے ساتھ چل رہے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام کی باری تھی، غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر نیچے جا رہے۔ اب یہ جو پادری تھا نا سفرونیوس، کہتے ہیں اس نے انجیل کھول کر پکڑی ہوئی تھی، بیت المقدس کی فصیل سے دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ نشانیاں تھی اس میں حضرت عمر کی۔ تو جب اس نے انجیل کھولی اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تو کہا یہ وہ نہیں ہے، لہٰذا پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اونٹ پر تو کون بیٹھا ہوا تھا؟ غلام بیٹھا ہوا تھا نا، تو کہا نہیں وہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ لیکن جب نیچے دیکھا حضرت عمر کو تو کہا کہ جو ساتھ میں غلام لگ رہا ہے ساری نشانیاں اسی میں، حضرت عمر میں۔ اور پھر خود آ کر اس نے چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی۔ اس طرح بیت المقدس کے لیے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑنی پڑی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ نشانیاں ان میں موجود تھی، تو اس پادری نے آ کر خود وہ چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ پیر کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دروازہ کھولا اور پورا اسلامی لشکر جو ہے وہ بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہو گیا۔
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے فاتح بیت المقدس. کیا لقب ہے؟ فاتح بیت المقدس. ان کے دور میں یہ قبلہ فتح ہو گیا، فاتح بیت المقدس کہلایا. جی اچھا، اب آپ حضرات نے غور کرنا ہے. یہ ہے القدس کی ایک تصویر ہے. یہ آپ کو چار دیواری نظر آ رہی ہے نا دوستو؟ یہ دیوار ہے پوری. اچھا، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کا کتاب میں، اخبار میں، فیچرز میں کہیں بھی تذکرہ ہوتا ہے، تصویر یہ دے دی جاتی. اور کیا نا آپ نے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارا قبلہ اول اور بیت المقدس یہ رہا. اس لیے تھوڑی سی ہم بات آج کی مجلس میں سمجھیں گے. ایک گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو، جس پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، 1، یہ 2 ہے. یہ جس پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے دوستو، اصل بیت المقدس کی جو مسجد ہے قبلہ اول، وہ یہ ہے. سمجھ گئے؟ اسی حدود کے اندر ہی یہ قبۃ الصخرہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبۃ الصخرہ. یہ زرد رنگ کا گنبد ہے. یہ تعمیر بعد میں ہوا ہے. اموی خلیفہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے. جب بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو عبد الملک ابن مروان نے اس کو تعمیر کیا. بڑی خوبصورت تعمیر اس کی گئی ہے، اور یہ بھی اسی احاطے کے بالکل قریب آ گیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ گنبد صخرہ الگ ہے اور بیت المقدس کی جو مسجد ہے وہ کیا ہے؟ الگ ہے. سمجھ گئے؟ جی. اب دیکھیں دوستو، اب یہ مسجد اقصیٰ ہے پوری. یہ 4 دیواری آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے، آپ نے پوری توجہ یہاں رکھنی. اس 4 دیواری کے اندر 4 جگہ بنیادی ہیں. کتنی جگہ؟ یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4. سب کو نظر آ رہا ہے دوستو؟ اب یہاں دیکھیں گے نمبر 1 پہ لکھا ہے الجامع القبلہ، نمبر 2 پہ لکھا ہے قبۃ الصخرہ، نمبر 3 پہ لکھا ہے المصلی المروانی، نمبر 4 پہ لکھا ہے حائط البراق. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. اب آپ نے چاروں پہ غور کرنا ہے. سب سے پہلے الجامع القبلہ وہ یہ ہے، اصل جو بیت المقدس ہے 16-17 مہینے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے دوستو. سمجھ میں آئی بات؟ وہ یہ جگہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جب فاتح بن کر داخل ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو سب سے پہلی نماز انہوں نے یہیں پر آ کر ادا کی. تو اصل بیت المقدس کی جو مسجد ہے وہ یہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے میڈیا میں، اخبارات، ہر چیز میں یہ تصویر دی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہن سے اس کا نقشہ ہی مٹ جائے، وہ سارا ذہن اس میں الجھ جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے بات کو اچھی طرح سمجھیں گے. تو یہ اصل میں ہے، اور اس گنبد کا رنگ جو ہے وہ ایسا پرپل ٹائپ ہے. پرپل یعنی کیا کہیں گے اس کو؟ جامنی کے قریب ہے. یہ دیکھیں آپ کو، یہ دیکھیں، یہ ہے بیت المقدس کی مسجد، یہ ہے، اور یہ اس کا گنبد ہے دوستو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے ستون ہے. بعد میں یہودیوں نے وقتاً فوقتاً اس کی عمارت گرائی ہے، تو اس میں یہ ستون آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گر گئے ہیں. یہ بعد میں علامتی طور پہ اس پہ رکھے گئے. جی یہ آپ دیکھیں، یہ بالکل قریب سے. اچھا، اس کی مسجد کے ساتھ بالکل یہ مینار ہے، اس کو کہتے ہیں مینار باب الغوانمہ. اور یہ وہ مینار ہے کہ جس پر مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیا کرتا تھا. اب بھی یہ مینار موجود ہے، اور بیچ میں ایک حادثے میں اس کو بھی متاثر کیا گیا. یہ بیت المقدس کی مسجد کا سب سے قدیم ترین مینار ہے جس پر مؤذن نے طویل عرصہ اللہ اکبر کی صدائے بلند کی. جی یہ مسجد اقصیٰ کی محراب ہے، محراب جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے. اور یہ بعد میں جو اموی خلفاء تھے، مختلف مسلمان بادشاہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے بنایا، لیکن اب اس کی حالت بہرحال پے در پے حادثوں سے بہت بری کر دی گئی. جی
یہ ہے مسجد اقصی کی اندر کی مسجد، ہال یہ ہے دوستو، یہ اندر کی مسجد ہے جی، یہ بھی اندر کی مسجد ہے جی۔ یہ مسجد اقصی کے تہخانے اندر، آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسجد کو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان حضرات نے بنایا، ایسے عجیب و غریب انداز سے محنت سے بنا، یہ اس کے اندر کے تہخانے، آج ہر چیز پر یہود قابض ہے جی۔ آگے دوسرے نمبر پر یہ کیا ہے دوستو، آگے چلیں، یہ ہے قبۃ الصخرہ، سمجھ گئے؟ قبۃ الصخرہ، یہ صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، یہ ایک چٹان تھی، اس کے اوپر اموی خلیفہ نے یہ خوبصورت گنبد تعمیر کیا، اور اس کی چھوٹی سی جو تاریخ ہے ابھی آپ کے سامنے، یہ ہے قبۃ الصخرہ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہے قبۃ الصخرہ کی اصل عمارت۔ دیکھیں بیت المقدس کی مسجد الگ ہے، قبۃ الصخرہ الگ ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کی تعمیر کا آغاز 685 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک ابن مروان اور ان کے بیٹے ولید ابن عبد الملک نے کیا، بات سمجھ گئے؟ یہ اموی خلیفہ 6 سال بعد یعنی 691 عیسوی میں تعمیر مکمل ہوئی۔ 2 ماہرین فن معمار رجا ابن حیوہ اور یزید ابن سلام کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا۔ رجا ابن حیوہ فلسطین کے ایک مقام بلیسان اور یزید ابن سلام القدس کے رہنے والے تھے۔ اس کی تعمیر پر مصر کے خراج سے حاصل ہونے والے 7 سال کی آمدنی خرچ ہوئی۔ موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز کے عہد کی مرمت کردہ ہے۔ دیواروں کی بیرونی میناکاری، خوبصورت رنگین شیشوں کی 38 کھڑکیاں اور انداز تزئین سب کا سب مخصوص ترکی طرز کا ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی آیات خط طغرا میں دلفریب انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ کھڑکیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن ترتیب اور بہترین جالیدار کام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مختصر آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مسجد بیت المقدس الگ ہے اور قبۃ الصخرہ الگ ہے جی۔ آگے چلیں جی۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رات کے وقت کسی مصور نے گنبد الصخرہ کی تصویر لی ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے، یہ ہے المصلی المروانی۔ یہ 4 چیزیں چونکہ اسی حدود کے اندر ہے، باؤنڈری کے اندر۔ مصلی المروانی کا کیا مطلب ہے دوستو؟ یہ اس مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک تاریخی قبرستان ہے جی۔ اس قبرستان کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ مقبرہ رحمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقبرہ رحمت کہتے ہیں، اور یہ لکھا ہے باب رحمت، یہ اس کا دروازہ ہے دوستو۔ اور یہ وہ قبرستان ہے جس میں ہزاروں صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں صحابہ اکرام اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں، اور یہ باب رحمت ہے۔ گولڈن گیٹ آج کل اس کو انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرہ رحمت، یہ بھی بیت المقدس کی اس 4 دیواری کے اندر آیا جی۔ چوتھے نمبر پر ہے حائط البراق۔ حائط عربی میں کہتے ہیں دیوار کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور براق وہ سواری جو معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے سفر میں آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف سے چلے، اور پہلا آپ نے جو قیام کیا وہ کہاں پر کیا؟ بیت المقدس میں کیا۔ جس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے براق کو باندھا ہے، جس جگہ پر جہاں آپ رکے ہیں، اس جگہ کو حائط البراق کہتے ہیں۔ اور اس دیوار کو بعد میں یہودیوں نے، چونکہ اس دیوار کی ایک حیثیت تھی اور حضور علیہ السلام کی نسبت آتی تھی بار بار، تو انہوں نے حسد کے اندر آ کر اس کو دھماکے سے اڑا دیا، ختم کیا، اور اسی جگہ پر انہوں نے اپنی دیوار بنائی، اور اسی دیوار کا نام آج رکھا دیوار گریا، دیوار
گریا. اب دیکھیں گریا یہ لوگ سال میں جمع ہو کر ایک دن روتے ہیں یہاں پہ جمع ہو کے. پوری دنیا سے یہود جا کے دیوار گریا کے پاس روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ آ جائے. ان کے مسیح سے مراد کون ہے؟ دجال مراد ہے. یہ دجال کے انتظار میں. جی آپ دیکھیں گے ابھی. یہ ہے دوستوں وہ دیوار جو کہ حائط البراق یہاں پر تھی، کسی زمانے میں ہوگی. یہ اس دیوار کو یہودیوں نے ختم کیا اور اس کو شہید کرنے کے بعد اس دیوار کو تعمیر کر کے اس کا نام کیا رکھا؟ دیوار گریا رکھا گیا. آپ اندازہ تو لگائیں دوستوں ہماری تاریخ کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ نہیں ہوا ہے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا پوچھ سکے کہ ہماری تاریخ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کے شعائر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. جی اچھا، اب اس کے بعد چونکہ یہ بہت ہی اہم ترین جگہ ہے، تاریخی جگہ ہے ایک مسلمان کے لیے، تو اس جگہ پہ چند اہم جگہیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسی کے قریب ایک مسجد بنی جس کا نام ہے مسجد عمر ابن خطاب رضی اللہ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے بیت المقدس کی فتح کے بعد، تو دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات جہاں پر نماز پڑھائی تھی، انبیاء کی امامت فرمائی تھی نا اس مقام پہ، تو نشانیوں سے وہ جگہ معلوم کی کہ جہاں حضور علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی. اس جگہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود نماز پڑھائی اور پھر اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد عمر ابن خطاب. یہ بالکل اسی جگہ بنائی گئی جہاں حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی. جی اسی بیت المقدس کے قدیم قبرستان میں دو صحابہ اکرام بھی آرام کر رہے ہیں. ایک تو بڑا قبرستان ہے جو آپ کے سامنے آیا، حضرت عبادہ ابن صامت اور حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ. یہ دیکھیں بالکل واضح ہے، یہ ان صحابہ اکرام کی قبریں بھی بالکل بیت المقدس کے مسجد کے قریب ہیں یہاں پہ. جی یہ بیت المقدس کے قریب جگہ ہے بیت اللحم. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو آج کی مجلس میں سن کر یاد رکھیں. بیت اللحم یہ عیسائیوں کا سب سے متبرک مقام ہے. کن کا؟ عیسائیوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے. یہ پیدائش کی جو جگہ ہے یہ ایک ٹیلہ تھا جہاں حضرت مریم گئی اور سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. تو اس مقام کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ بیت اللحم کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ محفوظ کیا گیا ہے. یہ ہے وہ مقام بیت اللحم کا، اور یہ ہے اس کا دروازہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش. جی یہ ہے مسجد ابراہیمی. یہ بیت المقدس کی اہم ترین مسجد ہے، اور یہ بھی کچھ عرصہ قبل آپ نے سنا ہوگا، یہ علاقہ ہے الخلیل کا جس پر یہودیوں نے تسلط کیا اور اس پوری مسجد کو بھی ختم کیا گیا، مسجد ابراہیمی. اور اسی مسجد کے اندر اندازہ لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ حضرت سارہ، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان سب کی زوجات اسی مسجد کے اندر مدفون ہیں. یہ فلسطین ہم مسلمانوں کا اہم ترین اور تاریخی جگہ ہے ہمارے لیے ہر اعتبار سے، لیکن افسوس اس پر یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا غلبہ ہے. جی یہ چونکہ فلسطین اور شام ان دو جگہوں کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ ان علاقوں میں آئے. تو اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام گزرے. شمویل تو ایک پورا علاقہ ہے جس کا نام ہی قریہ شمویل ہے، اور اس میں ان کے نام سے باقاعدہ ایک مسجد بنائی گئی حضرت شمویل علیہ السلام کے نام سے. جی یہ حضرت شمویل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اس مسجد کے اندر. جی یہ آپ کے سامنے فتح بیت المقدس اور کچھ تاریخی مقامات پہ بات ہوئی.
اب تھوڑی سی بات کریں گے تاریخ بیت المقدس پہ. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا، مسلمان غالب ہوئے، نمازیں ہوئی، مسجدیں بنی، صحابہ کی قبریں بنی. آج مسلمان کو سوچنا تو چاہیے دوستوں کہ یہ جگہ ہمارے ہاتھ سے گئی کیسے، اس کا سبب کیا تھا، اور آج ہمارے سامنے اس پر یہود جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اس پر کیسے قابض ہیں. اس لیے ایک چھوٹی سی تاریخ آپ کے سامنے. جی اب غور کریں گے دوستوں، یہ 7 مرحلے ہیں. سب سے پہلے یہ فتح کیا گیا کن کے دور میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، سن 16 ہجری میں. کون سی ہجری میں؟ 16 ہجری سے لے کر 490 ہجری تک، 490 ہجری تک، یعنی تقریباً آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 474 سال تک، 474 سال تک حضرت عمر کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ جگہ، یہ مسجد، یہ قبلہ اول، یہ کن کے پاس رہا؟ مسلمانوں کے پاس. 492 میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، عیسائیوں نے، اور 492 سے لے کر 523 تک، یعنی تقریباً 31 سال پھر یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. لیکن اس وقت مسلمان حکمران غافل نہیں تھے، ان کو احساس تھا. تو اس لیے اللہ پاک نے ایک شخصیت کو اٹھایا جن کا اسلامی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا کام ہے، جن کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اس مرد قلندر نے 523 میں پھر اس جگہ پر حملہ کیا اور ایک طویل جنگ لڑی عیسائیوں کے ساتھ. یہ تاریخ بھی پڑھنے سے متعلق ہے کہ کتنی قربانیوں کے ساتھ وہ یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا. 523 سے لے کر 1319 ہجری تک اندازہ لگائیں، 1300 تقریباً 700 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ کس کے پاس رہی؟ مسلمانوں کے پاس رہی. 1335 ہجری میں برطانیہ نے، جو آج کا انگلینڈ ہے، پہلی جنگ عظیم ہوئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کے اس قبلے پہ دوبارہ قبضہ کر لیا. انگریزی حساب سے اب یہ کون سا سن تھا؟ 1917 تھا. اب اس صدی میں آپ آ گئے. چونکہ یہاں عرب کا بہت بڑا طبقہ مقیم تھا، تو یہاں عرب اور یہود کے درمیان بالآخر ایک بدترین فیصلہ ہوا کہ فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے. اور یہ فیصلہ کب ہوا؟ 1947 میں. آپ اس کے اور اس عرصے کے 17 اور 47 کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ 30 سال کا. ان 30 سالوں میں برطانیہ کے ان گوروں نے کیا کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں. جب یہ اس جگہ پہ قابض ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی، بہت بڑی تعداد، مسجدیں، قبریں، تاریخی مقامات سب موجود تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ وہ سویا ہوا شیر ہے کہ جو اب تو سو رہا ہے لیکن اگر جاگ گیا تو خیر نہیں ہے. اس لیے یہ جو ذہن ہے نا انگریز کا فاسدانہ ذہن، انہوں نے ان 30 سالوں میں ایک عجیب چال چلی. اور آج خدا را ہمیں بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ مال پرستی، زر پرستی، اس چیز نے ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے اندر سے. انہوں نے کیا کیا؟ پوری دنیا کے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا شروع کیا. جب آئے، جگہ تو نہیں ہے، وہاں تو مسلمانوں کی زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں. تو انگریز نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ ان عرب سے کہو کہ جو منہ مانگی قیمت ہے وہ ہم تمہیں دیں گے. اگر آپ کی چیز 10 لاکھ کی ہے اور کوئی کہے جی منہ مانگی قیمت، آپ کو جی 10 کروڑ، وہ کہیں جی جی لے لے، تو اس کے لیے تو بہت بڑا ایمان چاہیے نا دوستوں. تو جب یہ بات ہوئی، یہ پہلا موقع تھا کہ جب پیسوں کی پیشکش ہوئی عرب کو کہ اپنی زمینیں یہود کو بیچ دو. رقم آ گئی، پیسے آ گئے، دنیا آ گئی. یہ بات اللہ جزائے خیر دے ہمارے ہندوستان کے علماء کو، چونکہ پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی،
انہوں نے اس صورتحال کو ہندوستان میں محسوس کیا کہ بہت غلط ہونے جا رہا ہے، اور ہندوستان سے ہمارے اکابر علماء نے اس وقت ایک فتویٰ جاری کیا، اور جس میں انہوں نے عرب سے یہ درخواست کی کہ دیکھیں یہ محض زمینوں کی خرید و فروخت نہیں ہے، یہ اس دنیا میں پہلی یہودی ریاست کے قیام کی ترتیب بن رہی ہے، احساس کریں، مت کریں اس طرح۔ اور پھر یہاں تک کہ فتویٰ دیا کہ کوئی عرب اپنی زمین یہود کو بیچے، یہ جائز ہی نہیں ہے، تاکہ مسلمان کو احساس ہو جائے۔ ایک وقت تک ان عرب نے ہمت دکھائی، لیکن بالآخر جب دنیا کھلی ان پر، اب ہوتا یہ نا کہ ایک آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، ایک نے زمین بیچی اور یہ جیب بھر گئے اس کے، جب اس کو دیکھا تو دوسرے کی رال ٹپکی، اس کو دیکھا تیسرے کی ٹپکی، زمینیں عرب بیچ بیچ کے جا رہے، یہ احساس نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں کو اپنا گھر دے رہے۔ ہوتے 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 جب 1947 آیا اور یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ملک، یہ جگہ، یہ زمین، یہ اب ہماری ہے۔ اب عرب نے کہا کہ کیسے تمہاری ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیمائش کر لیں، جس کے قبضے میں زیادہ زمین جگہ اس کی ہو، جگہ تو وہ بیچ چکے تھے۔ اب پہلی دفعہ ان کو احساس ہوا کہ وہ جو ہندوستان کا فتویٰ آیا تھا وہ آج کے دن کے لیے تھا، اب تو جب چڑیا چھپ گئی کھیت والا معاملہ تھا۔ خیر بہرحال مرتے کیا نہ کرتے، ان کے درمیان ایک معاہدہ کروایا گیا اور بالآخر فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ ایک سال کے بعد 1948 تاریخ کا وہ سیاہ سال ہے کہ جب دنیا کے نقشے پر پہلی یہودی ریاست اسرائیل کو قائم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 19 سال کے بعد 1967 میں 1967 میں یہود نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، جو آج تک قائم ہے، اور اب بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے۔ یہ ہے دوستو ایک دردناک اور غمناک تاریخ جو بیت المقدس سے متعلق ہے۔ صدیوں جہاں پر اللہ کا نام لیا گیا اور جہاں مسلمان بادشاہوں نے دین کو غالب کیا، وہ آج افسوس کی صورتحال یہ کہ یہود کے پاس ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو ایمانی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے، اور جلد از جلد اللہ پاک قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی تازہ لیٹسٹ تصویر ہے، یہ بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ گنبد صخرہ ہے، یہ چار دیواری جو فصیل جا رہی ہے، اور یہ اس کا پورا شہر ہے۔ جی انشاءاللہ اگلی مجلس فتوحات شام کی آخری مجلس ہوگی، جس میں حمص جو شام کا اہم ترین علاقہ تھا، اس پر مسلمان حملہ کریں گے۔ پھر جزیرہ ہے، پھر ایک بڑا تاریخی واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں طاعون امواس۔ طاعون امواس، اس پہ بھی انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا۔ ہماری مسجد کے نمازی بھائی ہارون صاحب کی ہمشیرہ کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔